اللهم اجعل في قلبي نورا. سلطان شہاب الدین غوری. مصنف اسلم راہی ایم اے. ایپیسوڈ 25. اجمیر کے نواح میں شکست کھانے کے بعد جن راجپوتوں نے نہروالا کا رخ کیا تھا ان کا سربراہ اور سالار ایک راجپوت گور سنگھ تھا. نہروالا کی طرف بھاگتے ہوئے اس نے اپنے آگے آگے تیز رفتار قاصد نہروالا کے راجہ بھیم دیو کی طرف روانہ کیے اور اس سے التماس کی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ نہروالا شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں صفیں درست کر لے. مسلمان ہمارا تعاقب کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے. انہوں نے بھیم دیو کو یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر ان کا کہا مانتے ہوئے بھیم دیو اپنے لشکر کو لے کر شہر سے باہر نہ نکلا تو مسلمان انہیں تو کچل ہی چکے ہیں، لیکن بھیم دیو پر بھی حملہ آور ہو کر اسے اور اس کے اہل خانہ کو زندہ نہ چھوڑیں گے. دوسری طرف سلطان کے دوسرے سالار بہاؤدین تغرل نے پہلے گوالیار کے نواح میں راجپوتوں کو شکست دی. اس کے بعد اس نے گوالیار پر قبضہ کر لیا تھا. وہاں سے بھی شکست خوردہ راجپوت ایک بہت بڑے جتھے کی صورت میں نہروالا کی طرف بھاگے تھے. یہ ساری خبریں نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو بھی مل چکی تھیں. اجمیر اور گوالیار دونوں شہروں کی طرف سے آنے والے راجپوتوں کی وجہ سے اسے کچھ حوصلہ ہوا اور اس نے پھر ارادہ کر لیا کہ مسلمانوں نے جو اس سے پہلے نہروالا کے نواح میں اسے شکست دی تھی وہ ان سے اس شکست کا بدلہ لے گا. لہٰذا جو ہی راجپوتوں کا پیغام بھیم دیو کو پہنچا، بھیم دیو اور اس کا بیٹا رام دیو دونوں اپنے لشکر کو لے کر نہروالا کے باہر کھلے میدان میں پڑاؤ کر گئے. اس موقع پر بھی رام دیو نے اپنے باپ بھیم دیو کی مخالفت کی تھی کہ راجپوتوں کا کہا مانتے ہوئے ہمیں مسلمانوں سے نہیں ٹکرانا چاہیے، لیکن بھیم دیو اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم تھا. اس نے رام دیو کی کوئی بات نہ مانی اور راجپوتوں کے ساتھ مل کر اس نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور ناچار رام دیو اپنے باپ کے ساتھ ہو لیا تھا. اب راجپوتوں کی خوش قسمتی کے نہروالا سے دور ہی اور راجپوتوں کے دونوں گروہ یعنی گوالیار اور اجمیر کی طرف سے بھاگ کر نہروالا کی طرف جانے والے راجپوت آپس میں مل گئے. اس طرح ان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہو گیا اور ان سارے مسلح راجپوتوں نے گور سنگھ کو اپنا سربراہ اور اپنا سالار مقرر کر لیا تھا. اس طرح گور سنگھ جب راجپوتوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر نہروالا کے نواح میں پہنچا تو اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پڑاؤ کر چکا تھا. بھیم دیو نے راجپوتوں کے سالار گور سنگھ اور اس کے لشکر کا بہترین انداز میں استقبال کیا. ان کی رہائش کے لیے عمدہ خیموں کے علاوہ ان کی خوراک کا بھی بہترین بندوبست کیا. بھیم دیو کے اس سلوک سے راجپوت خوش ہو گئے تھی. پھر راجپوتوں کا سالار گور سنگھ اپنے چند چھوٹے سالاروں کے ساتھ بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹے اپنے سالاروں کے ساتھ سب ایک جگہ جمع ہوئے. اس موقع پر بھیم دیو نے گور سنگھ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا: گور سنگھ، یہ جنگ ہم نے مسلمانوں سے اپنی زندگی کی آخری جنگ سمجھ کر لڑنا ہوگی. تم جانتے ہو ایک بار پہلے میں نے مسلمانوں کے سلطان شہاب الدین غوری کو شکست دی تھی اور اس کے بعد مجھ پر حملہ آور ہو کر مسلمانوں نے مجھ سے اپنی اس شکست اور پسپائی کا انتقام لے لیا. اب مسلمان پھر اس شہر کا رخ کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے اپنی گزشتہ شکست کا بدترین انتقام لوں. بھیم دیو جب خاموش ہوا تب چھاتی تانتے ہوئے گور سنگھ کہنے لگا: بھیم دیو میرے محترم، تم صرف گزشتہ ایک شکست کا انتقام لینا چاہتے ہو، جبکہ ہم مسلمانوں سے ترائن کے بعد جتنی جنگیں ہوئی ہیں اور ان میں ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے ان سب کا ہم مسلمانوں سے انتقام لینے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. یہاں تک کہنے کے بعد گور سنگھ رکا. پھر وہ بھیم دیو اور باقی سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: میرے عزیزوں، میں ترائن کی دونوں جنگوں کے علاوہ بعد میں جتنی جنگیں مسلمانوں سے ہوئیں ان میں حصہ لے چکا ہوں. میں نے راجہ جے چند کا بھی ساتھ دیا، بعد میں بھیم راج کی طرف سے بھی لڑا، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمیں ہر موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی. حیرت کی بات یہ ہے کہ اکثر مواقع پر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ہم سے کافی کم ہوا کرتی تھی، پھر بھی وہی غالب اور فتح مند رہے. اب اس جنگ میں مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک تجویز ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم مسلمانوں کی شکست اور اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی بنا سکتے ہیں. گور سنگھ کے ان الفاظ پر بھیم دیو کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی. پھر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: گور سنگھ میرے عزیز، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی تجویز ہے تو کہو، رکے ہوئے کیوں ہو؟ اگر اس پر عمل کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو نیچا دکھا سکتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی ہوگی، اس لیے کہ مسلمانوں کو شکست دینا اب میری زندگی کی سب سے بڑی اور آخری خواہش اور آرزو ہے۔ بھیم دیو کے خاموش ہونے پر گور سنگھ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، جس تجویز پر میں عمل کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا لشکر ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کرے تو انہیں ایک دن اور ایک رات مکمل آرام کرنے کا موقع دیا جائے۔ آتے ہی ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ہمارے ایسا کرنے سے ایک طرح سے مسلمانوں پر ہمارا ایک دبدبہ طاری ہو جائے گا۔ ان کے سالار اور لشکر یہ خیال کرنے لگیں گے کہ ہم انہیں آرام اور سستانے کا موقع دینے کے بعد ان سے جنگ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح ہماری طرف سے ان کے دل میں ایک جستجو رہے گی کہ نہ جانے مسلمانوں کو آرام اور استراحت کا موقع دینے کے بعد ہم ان پر کیسے ضرب لگائیں گے اور کس انداز میں ان پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی کو یقینی بناتے ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کے خلاف ہمارا پہلا حربہ ہوگا۔ اپنی فتح کا در کھولنے کے لیے دوسرا طریقہ ہم یہ استعمال کریں گے کہ جب دونوں لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کریں تو میں اپنے لشکر کے اگلے حصے سے نکل کر دونوں لشکریوں کے بیچ میں جاؤں گا اور مسلمانوں کے سالار قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں کو لے کر انہیں انفرادی مقابلے کی دعوت دوں گا۔ ان دونوں میں سے جو بھی میرے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے اترے گا، مجھے امید ہے کہ میں لمحوں کے اندر اسے میدانی جنگ میں ڈھیر کر کے رکھ دوں گا۔ اس طرح جب انفرادی مقابلے میں مسلمانوں کا ایک سالار میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو مسلمانوں کا سارا جوش، ان کے سارے جذبے، ان کا سارا خلوص، ان کی ساری جانثاری اور ان کے سارے ولولے خاک اور راکھ ہو جائیں گے۔ گور سنگھ جب خاموش ہوا تب اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا، گور سنگھ، جو کچھ تم نے کہا ہے اگر ہم اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی فتح مندی کا در کھول لیں گے۔ اس موقع پر میں احتیاطاً تم سے ایک بات کہوں گا، جب تم انفرادی مقابلے کی دعوت دو گے تو میرا اندازہ ہے کہ قطب الدین ایبا کے بجائے ایبا انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اترے گا۔ ایبا کو میں اور میرے اہل خانہ اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کہ ایک موقع پر وہ ہمارے ہاں قیام بھی کر چکا ہے۔ بھیم دیو یہیں تک کہنے پایا تھا کہ گور سنگھ بول اٹھا، اس نے کس طرح یہاں قیام کیا ہوا تھا اس کی تفصیل کا مجھے علم ہے، آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں اس سے آگے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس سے احتیاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک عمدہ تیغ زن اور بہترین تیر انداز ہے۔ بھیم دیو میرے محترم، اسے ذرا انفرادی مقابلے میں میدان میں اترنے دیں۔ میں نے اسے میدانی جنگ میں روئی کی طرح ڈھنک اور چرخے کی طرح گھما کر نہ رکھ دیا تو گور سنگھ نام نہ رہنے دینا۔ یہاں تک کہتے کہتے گور سنگھ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ شمال کی طرف سے گرد کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر گور سنگھ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور دونوں کے سارے سالار بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر گور سنگھ کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی، کہنے لگا، مسلمان اپنے لشکر کو لے کر پہنچ چکے ہیں اور اس بار نہر والا کے باہر ان میدانوں میں ان کے ساتھ جنگ کرنے کا مزہ رہے گا۔ ان کی جھولی اور ان کے دامن میں ہم ایسی ہزیمت، ایسی بدنامی ڈالیں گے جس کے داغ وہ زندگی بھر نہ دھونے پائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد گور سنگھ رکا، پھر کہنے لگا، بھیم دیو میرے محترم، مسلمانوں کے لشکر میں فقط دو ہی بڑے اور سرکردہ سالار ہیں، قطب الدین ایبک اور ایبا۔ ان کا ایک اور سالار بہاؤدین تغرل شاید گوالیار میں رہ گیا ہے، جبکہ خود ان کا سالار اپنے ایک بڑے سالار حسین خرمیل کے ساتھ غزنی جا چکا ہے۔ انفرادی مقابلے میں اگر ایبا یا قطب الدین ایبک میں سے کوئی میرے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو یاد رکھنا اس کی موت مسلمانوں کی شکست اور ہماری فتح مندی پر مہر لگا دے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد گور سنگھ خاموش ہو گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر پہنچ گیا تھا۔ لشکر کے آگے آگے قطب الدین ایبک اور ایبا تھے۔ اپنے سامنے بھیم دیو اور گور سنگھ کے لشکر کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ مسلمانوں کو خطرہ تھا کہ شاید ان کے پہنچتے ہی دشمن ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، لہٰذا وہ اپنی صفیں درست کر کے بالکل مستعد ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا، جب بھیم دیو اور گور سنگھ کے لشکر کی طرف سے کوئی حرکت نہ ہوئی تب مسلمانوں میں بھی کچھ دیر خاموشی رہی۔ کچھ ہی دیر بعد لشکر کے پیچھے پیچھے مسلمانوں کے بار برداری کے جانور اور اونٹ بھی پہنچ گئے۔ اس کے بعد قطب الدین ایبک نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ دشمن کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل مستعد تھا اور دوسرے حصے نے بڑی تیزی کے ساتھ پشت کی جانب خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا تھا۔ اس طرح بھیم دیو اور گور سنگھ کے لشکر کے سامنے مسلمانوں نے بھی اپنا پڑاؤ قائم کر لیا۔ ایک دن اور ایک رات دونوں لشکر
ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے۔ پھر بھیم دیو اور گور سنگھ نے مشورہ کرنے کے بعد اپنے لشکر میں جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تبل بجوا دیے تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف مسلمان پہلے ہی مستعد اور تیار تھے۔ پڑاؤ کرنے کے بعد ان کے لشکر کا صرف آدھا حصہ کام کرتا تھا اور آدھا دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے تیار اور مستعد رہتا تھا۔ جب بھیم دیو اور گور سنگھ نے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دیں، عین اسی لمحے قطب الدین ایبک اور ایبا بھی اپنے دوسرے سالاروں کے ساتھ اپنے گھوڑے کو ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر کی صفوں کو درستگی کی آخری شکل دے رہے تھے۔ اپنی تنظیم درست کرنے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا اور لشکر کے دوسرے سالار اپنے لشکر کے آگے آن کھڑے ہوئے تھے۔ اسی لمحے راجپوتوں کے لشکر کا سالار گور سنگھ، جو اپنے لشکر کے آگے کھڑا تھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ پر ایڑ لگاتا ہوا دونوں لشکریوں کے درمیان آیا۔ پھر قطب الدین ایبک اور ایبا کا نام لیتے ہوئے اس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو انفرادی مقابلے پر اترنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ایبا نے بڑے غور سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم بھائی، مقابلے پر اترنے والا یہ راجپوتوں کا سردار ہے۔ میں پچھلی جنگوں میں کئی مواقع پر اسے دیکھ چکا ہوں۔ میرے خیال میں نہر والا کے راجہ بھیم دیو سے مشورہ کرنے کے بعد راجپوتوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے ہمیں انفرادی مقابلے کی دعوت دی جائے۔ انہوں نے آپ کا اور میرا نام لے کر اس انفرادی مقابلے میں للکارا ہے۔ ایسا کر کے یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہمارے لشکر میں بددلی کی فضا پھیل جائے گی اور یہ لوگ شکست کو ہمارا مقدر بنا دیں گے۔ لیکن میرے عزیز بھائی، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اپنے لشکر کے سامنے رہیں، میں اس راجپوت کے مقابلے پر جاتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں یہ کتنی دیر تک انفرادی مقابلے میں میرے سامنے ٹہرتا ہے۔ جواب میں جب قطب الدین ایبک نے اس بات میں گردن ہلائی، ایبا کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ اپنے گھوڑے کو اس نے ایک انگیخت کر دینے والی مہمیز لگائی اور گھوڑا سر پر دوڑتا ہوا دونوں لشکریوں کے درمیانی حصے کی طرف بڑھا تھا۔ گور سنگھ کے سامنے پہنچنے کے بعد ایبا نے جب ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچیں تو گھوڑا اگلی ٹانگیں اٹھاتا ہوا فضا میں الف ہوا اور پھر انتہائی احتجاجی انداز میں ہنہنانے لگا تھا۔ اس موقع پر گور سنگھ نے دیکھا ایبا کے ہاتھ میں برہنہ تلوار تھی اور جس ہاتھ سے اس نے باگیں پکڑ رکھی تھیں اس میں اس نے ڈھال بھی تھام رکھی تھی۔ پھر ایبا گور سنگھ کے سامنے آیا اور تلخ لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، مقابلہ شروع ہونے سے پہلے یہ تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ گور سنگھ نے ایبا کی طرف گھورا، پھر کہنے لگا، پہلے تو کہ قطب الدین ایبک ہے یا ایبا؟ ایبا کی چھاتی تن گئی تھی۔ کھا جانے والے انداز میں اس نے گور سنگھ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میں ایبا ہوں ظالم کے بچے۔ قطب الدین ایبک تو انفرادی مقابلے کے لیے میدان میں اس وقت اترے گا جب تو مجھے زیر کر لے گا۔ ایبا جب خاموش ہوا تب ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں گور سنگھ کہنے لگا، اگر تو ایبا ہے تو سن لے، ان سرمئی دھن لگوں میں تو میرے ساتھ مقابلے کے دوران اس طرح پھڑ پھڑا کر مجھ سے زندگی کی بھیک مانگے گا جس طرح کوئی گھائل اور مجروح پرندہ اپنے زخمی پروں سے اڑان کرتے وقت پھڑ پھڑا کر رہ جاتا ہے۔ گور سنگھ کی اس گفتگو کے جواب میں کھا جانے والے انداز میں ایبا نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، گور سنگھ، ابھی تو اپنی خوبیوں اور اپنی صفات کے خول میں رہ کر مجھ سے گفتگو کر رہا ہے۔ تیرے جیسے سورما کی ایسی تیسی تو اس طرح گفتگو کر رہا ہے جیسے خلاؤں کی ان بے کنار وسعتوں اور زمین کی ان گردشوں میں صرف تیری ماں نے ہی تجھ جیسے ایک سورما کو جنم دیا ہے اور کوئی تجھ جیسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ پھر تھوڑی دیر رکنے کے بعد کہنے لگا، گور سنگھ، تیرا نام بھی تجھے موت کی دعوت دے رہا ہے۔ تو گور سنگھ ہے اور دیکھے گا کہ گور تجھے پکار رہی ہے۔ تیرے جیسے انفرادی مقابلے پر اترنے والے شیشے کے حصار میں کھڑے ہو کر گفتگو کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور جب دوسرے سنگ باری شروع کرتے ہیں تو پھر تیرے جیسے اپنی ذات کے سوز و اضطراب میں کھو کر رہ جاتے ہیں۔ ایبا کی اس گفتگو سے گور سنگھ تاؤ کھا گیا تھا۔ اپنی تلوار اور ڈھال لہراتا ہوا آگے بڑھا، پھر وہ ایبا پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دوسری طرف گور سنگھ کے وار کو روکنے کے بعد ایبا نے بھی اپنے کام کی ابتدا کر دی۔ وہ بھی سنسان وادیوں کے اندر اچانک نمودار ہو جانے والے قضا کے تیز و تند شعلوں اور موت کی دستک دیتے نفرت کے بارود بھرے لمحوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایبا اس تیزی اور اس شدت کے ساتھ گورکھ سنگھ پر حملہ آور ہوا تھا جیسے کوئی شخص زیست کے کاروانوں میں درد کا انوکھا انقلاب برپا کرنے کا عزم کر چکا ہو۔
کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد گور سنگھ نے اندازہ لگایا کہ اس نے جو اندازہ لگایا تھا ایبا اس سے کہیں زیادہ تیغ زنی میں ماہر اور حملہ آور ہونے میں تیز و سخت جان ہے۔ اس نے کئی موقع پر کوشش کی کہ کسی جگہ رک کر ایبا پر ایسے حملے کرے کہ اسے اپنے سامنے زیر اور پسپا کر کے رکھ دے، لیکن ہر موقع پر ایبا کی جوابی کارروائی نے اسے ناکام بنا کر رکھ دیا تھا، اور اب وقت کی آنکھ دیکھ رہی تھی کہ گور سنگھ کے اندر تھکاوٹ کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر ایبا نے اپنی تلوار سے ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے گور سنگھ کو پیچھے دھکیلا، پھر ہلکا سا قہقہہ لگاتے ہوئے اس نے گور سنگھ کو مخاطب کیا، گور سنگھ، میں دیکھ چکا ہوں تجھ میں تھکاوٹ کے آثار نمودار ہو چکے ہیں۔ میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے جو تو ہوس پرستی کی خواہش اور لطافتوں بھری جوانی کے جوش میں مجھ سے گفتگو کرتا تھا، تیرا وہ جوش، تیرا وہ جذبہ منجمد ہو چکا ہے۔ جوں جوں مقابلہ طویل ہوگا گور سنگھ، تیری گور تیرے نزدیک آنا شروع ہو جائے گی اور تو اپنے آدرش تک میں بیکلی محسوس کرنے لگے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایبا نے پھر گور سنگھ پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ گور سنگھ اب ایبا کے سامنے الٹے پاؤں ہٹتے ہوئے اپنے آپ کو صرف دفاع تک محدود کر رہا تھا، اور ایبا کے تیز اور جان لیوا حملوں کے سامنے اب اس کی حالت غم کے ہجوم، دکھوں کے انبوہ، وحشتوں کے مناظر اور درد کی اندھی لو سے بھی زیادہ بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر تک ایبا گور سنگھ کو الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا رہا۔ لمحہ بلمحہ اس کے حملوں میں تیزی اور شدت آتی جا رہی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ لمحہ بلمحہ گور سنگھ کے چہرے پر خوف و ہراس کی تہیں زیادہ گہری ہونا شروع ہو گئیں۔ اچانک ایک جگہ ایبا رکا، پھر زوردار انداز میں اس نے تکبیریں بلند کی، پھر گور سنگھ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، گور سنگھ، میرے پاس وقت کم ہے، سنبھل، میں اپنے کام کی تکمیل کرنے لگا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایبا پھر جست لگانے کے انداز میں آگے بڑھا، گور سنگھ کو چکما دیا۔ گور سنگھ کچھ نہ سمجھ سکا کہ وہ کس انداز میں حملہ آور ہونے لگا ہے، اور گور سنگھ ابھی دفاع کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایبا کی تلوار برق کی طرح بلند ہو کر گری اور گور سنگھ کو کاٹتی چلی گئی۔ دوسری طرف ایک اور منظر بھی رونما ہو چکا تھا۔ جس وقت ایبا اور گور سنگھ ایک دوسرے سے انفرادی مقابلہ کر رہے تھے، اس وقت راجکماری کمار دیوی بھی ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ ایک جگہ وہ رک گئی اور مسلح جوانوں کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، میرے بھائیوں، سامنے دیکھو، دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے کے لیے تیار ہیں، اور دونوں لشکریوں کے درمیان انفرادی مقابلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے ایبا ہے، میں اسے پہچان چکی ہوں، اور میرے باپ کے لشکر کی طرف سے جو انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے، میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن اس وقت میں اپنے باپ کے لشکر میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ لشکر میں تمہیں ساتھ نہیں لے جا سکتی۔ جب میرے باپ کے لشکریوں کو معلوم ہوگا کہ تم مسلمان ہو تو وہ تم پر حملہ آور ہو کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ میری بدبختی کہ میں اکیلے بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جا سکتی، اس لیے کہ میں اتنا عرصہ گھر سے باہر رہی ہوں، لہٰذا ہر کوئی مجھے مشکوک سمجھے گا کہ میں بے آبرو بے عصمت ہو چکی ہوں، اور میں یہ الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں۔ جس وقت میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، اس وقت میں جینے کے بجائے موت کو ترجیح دوں گی۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی رک گئی، اس لیے کہ اسی دوران ایبا نے گور سنگھ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس موقع پر کمار دیوی تھوڑی دیر تک بڑے پیار اور فقریہ انداز میں ایبا کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے ساتھ جو مسلح جوان تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، میرے عزیز بھائیوں، ایسا کرو، مجھے اپنے ساتھ اپنے لشکر کے پڑاؤ میں لے جاؤ۔ جب جنگ ختم ہو جائے گی تب میں اپنے باپ اور بھائی اور دوسرے عزیز و اقارب سے ملنا پسند کروں گی۔ ان مسلح جوانوں نے کمار دیوی کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر وہ کمار دیوی کو اپنے لشکر کی پشت پر پڑاؤ کی طرف لے گئے۔ گور سنگھ کا خاتمہ کرنے کے بعد ایبا اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا واپس اپنے لشکر میں آ گیا تھا۔ اب نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور یہ ارادہ اس نے لشکر میں شامل راجپوتوں کی انگیخت پر کیا تھا۔ راجپوتوں کو اپنے جنگجوؤں اور اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا وہم و گمان تھا، لہٰذا حملے میں انہوں نے پہل کرنے کا ارادہ کیا، اور اپنے تشنہ پندار میں خوش گمانیوں کا شکار ہوتے ہوئے صف در صف اور سر بکف ہو کر مسلمانوں کے لشکر پر ٹوٹ پڑی تھی۔ راجپوتوں کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی راجہ بھیم دیو بھی اپنے لشکر کے ساتھ اسیان کے انبوہ، ہجر کی خونی مسافتوں
اور کروٹیں لیتی بدی کے ترنگ کی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک اور ایبا اور دوسرے مسلمان سالاروں نے بھی قہرمانیت کے معجزن بحر ذخار اور قسمت کا منہ چڑھاتی سلگاہٹوں کی طرح اپنے کام کی ابتدا کر دی تھی۔ پہلے انہوں نے صداؤں کو بے صدا اور سماعتوں کو بے سماعت کر دینے والے انداز میں تکبیریں بلند کی تھیں۔ تکبیروں کے بے کران سمندر میں وہ راجہ بھیم دیو اور راجپوتوں کے لشکر پر توق و سلاسل کو توڑ کر آگے اگلتے آتشی دہانوں اور روح و جسم کے سارے رابطے اور ضابطے منقطع کرتی بے روک ازلی عداوتوں اور آتش و آہن کا کھیل کھیلتی صحرا کی ویرانیوں کے رقص کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں لشکریوں کے اس طرح ٹکرانے سے نہر والا کے نواح میں میدان جنگ کے اندر اعصاب شل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کرب کے طویل سلسلے میں چاروں طرف رقص کینہ موت نے اپنی سانسوں سے زہر گھولنے لگی تھی۔ رگوں میں وحشت دوڑ گئی تھی۔ قضا کی بھٹیاں دلوں میں خوف کی طرح سرایت کرنے لگ گئی تھیں۔ راجہ بھیم دیو کے لشکر اور راجپوتوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ زوردار حملہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے سامنے پسپا اور بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن ان کی ہر کوشش، ان کا ہر حربہ ناکام رہا، اس لیے کہ مسلمان تو ان کی اگلی صفوں کو کاٹتے ہوئے پچھلی صفوں کا رخ کرنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ صورتحال راجہ بھیم دیو ہی نہیں، راجپوتوں کے لیے بھی انتہا درجے کی مایوس کن تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان لشکری تڑپتی برق کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے اگلی صفوں سے پچھلی صفوں پر موت کے سراب اور روح کے عذاب کی طرح چھانا شروع ہو گئے تھے۔ راجپوت جو جنگ کی ابتدا میں بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے اور راجہ بھیم دیو کے لشکر میں بھی آگے رہنے کی کوشش کر رہے تھے، اب وہ پشت کی طرف سمٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ان کی بھی کئی صفیں خون میں لت پت ہو کر زمین بوس ہو چکی تھیں، اور یہ صورتحال ان میں بھی مایوسی طاری کرنے کے لیے کافی تھی۔ جس وقت مسلمان زوردار حملہ کرتے ہوئے راجہ بھیم دیو کی صفیں کاٹ رہے تھے، تو راجپوتوں کے علاوہ بھیم دیو بھی مایوسی کا شکار ہوا تھا۔ تب اس وقت پہلے قطب الدین ایبک نے تکبیر بلند کی، اس کے جواب میں سارے سالاروں نے تکبیریں بلند کی، اور پھر پورے لشکر نے تکبیریں بلند کرتے ہوئے میدان جنگ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ساتھ ہی وہ پہلے کی نسبت اور زیادہ تیزی دکھاتے ہوئے بپری موجوں کی طرح دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ان تیز حملوں کو راجہ بھیم دیو کے لشکریوں کے علاوہ راجپوت بھی برداشت نہ کر سکے، اور بڑی تیزی سے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی حالت المناک ہونا شروع ہو گئی۔ آخرکار مسلمانوں کے ہاتھوں نہر والا کے راجہ بھیم دیو کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ راجپوت جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے، اور راجہ بھیم دیو کا بچا کچا لشکر جا کر شہر میں محصور ہو گیا تھا، جبکہ خود راجہ بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ راجکماری کمار دیوی کو یہ تو خبر ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے باپ بھیم دیو کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ شکست اٹھانے کے بعد اس کا باپ اور اس کا بھائی نہر والا میں محصور ہو گئے ہوں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد جب پڑاؤں میں یہ افواہ پھیلی کہ نہر والا کے راجہ بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تب کمار دیوی نے ان مسلح جوانوں سے انتہائی عاجزی اور انکساری میں التجا کی وہ اسے اس کے بھائی اور باپ کے پاس لے جائیں۔ ایبا کے وہ مسلح جوان اس پر تیار ہو گئے۔ اس وقت تک قطب الدین ایبک اور ایبا دونوں جنگ میں زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، اور بھیم دیو اور رام دیو کو ان کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا، اور انہیں چند سالاروں کی حفاظت میں ایک جگہ رکھا ہوا تھا۔ ایبا کے مسلح جوان کمار دیوی کو وہاں لے گئے جہاں اس کا باپ اور بھائی تھے۔ بھیم دیو اور رام دیو دونوں نے جب مسلح جوانوں کے ساتھ کمار دیوی کو آتے دیکھا تو ان کی حیرت اور تعجب کی کوئی انتہا نہ تھی۔ کمار دیوی جب ان دونوں کے قریب گئی تب دونوں باپ بیٹا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس دوران وہ مسلح جوان جو کمار دیوی کو لے کر آئے تھے، ان کا سرخیل آگے بڑھا اور جس سالار کی نگرانی میں بھیم دیو اور رام دیو کو رکھا گیا تھا اس پر جا کر انکشاف کیا کہ جو لڑکی ان کے ساتھ آئی ہے وہ بھیم دیو کی بیٹی ہے اور اسے ملنا چاہتی ہے۔ اس پر اس سالار نے بھیم دیو سے کمار دیوی کو ملنے کی اجازت دے دی۔ کمار دیوی جب آگے بڑھی تو بھیم دیو اور رام دیو نے اس کا سواگت کرنے کے بعد اسے گلے لگا کر پیار کیا، پھر تینوں بیٹھ گئے۔ اس موقع پر بھیم دیو کچھ دیر تک عجیب سے شک و شبہ اور تعجب بھرے انداز میں کمار دیوی کی طرف دیکھتا رہا، پھر دکھ بھرے انداز میں اس نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ کیا تو مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہے جو اس وقت ملنے آ گئی ہے، جبکہ ہم شکست اٹھانے کے بعد گرفتار ہو گئے، اور کیا تو نے کسی کے ہم پناہ لے رکھی ہے؟
بھیم دیو جب تک بولتا رہا تب تک عجیب سے انداز میں کمار دیوی اس کی طرف دیکھتی رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب وہ بھی بیچاری دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، پتا جی، نہ میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہوں اور نہ ہی میں نے ان کے ہاں پناہ لی ہے۔ اس کے بعد کمار دیوی نے اپنے باپ اور بھائی دونوں سے تفصیل کے ساتھ دیوداس اور سنگرام کے ہاتھوں اغوا ہونے، اسے دریائے سرسوتی کے کنارے ایک عمارت کے اندر قیدی بنا کر رکھنے، خدمتگار رامداس کی مدد سے باہر نکلنے اور اس کے بعد ایبا کی مدد سے وہاں پہنچنے کی ساری تفصیل سنا ڈالی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تو بھیم دیو کہنے لگا، بیٹی، اچھا ہوا تو آ گئی۔ تیری ماں تو تیرے بغیر ہلکان ہو رہی تھی۔ میں اور تیرے بھائی نے تو یہ جان لیا تھا کہ وہ اب تیرے بغیر زندہ نہ رہ سکے گی۔ سن میری بیٹی، ہم شکست اٹھانے کے بعد گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر یہ میری اور رام دیو کی گردن کاٹتے ہیں تو بیٹی دیکھ، تو اپنی ماں کو ڈھارس دینا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان ہمیں شکست تو دے دیں گے۔ راجپوت ہماری مدد کے لیے جدھر سے آئے تھے ادھر ہی بھاگ گئے ہیں، اور ان کی انگیخت پر میں نے جنگ کی ابتدا کی تھی۔ ہمارا بچا کچا لشکر جا کر شہر میں محصور ہو چکا ہے۔ ہماری بدقسمتی کہ ہم دونوں باپ بیٹا گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد بھیم دیو رکا، پھر اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، کیا تو ایبا سے مل چکی ہے؟ اس سوال پر کمار دیوی اداس ہو گئی تھی۔ چند بار اس نے نفی میں گردن ہلائی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، بابا، میں ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ اس وقت یہاں پہنچی تھی جس وقت ایبا اور راجپوتوں کے سردار میں انفرادی مقابلہ جاری تھا۔ اس وقت میں نے ایبا کے مسلح جوانوں کے ساتھ اپنے لشکر میں آنا پسند نہ کیا، اس لیے کہ اگر میں ان مسلح جوانوں کو لے کر اپنے لشکر میں جاتی تو ہمارے لشکری ان پر حملہ آور ہو کر ان کا خاتمہ کر دیتے۔ میں اکیلی بھی آپ کے پاس نہ آنا چاہتی تھی، اس لیے کہ اگر میں ایسا کرتی تو آپ یقیناً مجھ پر شک کرتے کہ میں بے آبرو اور بے عصمت ہو چکی ہوں۔ اب یہ ایبا کے آدمی آپ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسی اور کس طرح اپنی آبرو اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر عجیب سے انداز میں بھیم دیو اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میری بیٹی، اگر تو ان کو اپنے ساتھ نہ بھی لاتی اور ان سے گواہی نہ بھی دلاتی تب بھی مجھے تیری بات پر اعتبار ہوتا۔ تو میری ایسی بیٹی ہے جس پر میں آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں۔ بھیم دیو کے خاموش ہونے پر کمار دیوی پھر بول اٹھی، پتا جی، جس وقت ایبا انفرادی مقابلہ کر رہا تھا اس وقت میں یہاں پہنچی تھی، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے راجپوتوں کے سردار کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور جو حالات میں نے بیان کیے ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے پاس آنے کے بجائے مسلمانوں کے لشکر کے پڑاؤ میں چلی گئی تھی، اور اب میں پڑاؤ سے اٹھ کر ہی آپ کی طرف آئی ہوں، اس لیے کہ پڑاؤ میں آپ کی اور رام دیو کی گرفتاری کی خبر پھیل چکی ہے۔ اتنا کہنے کے بعد کمار دیوی رکی، پھر وہ پوچھنے لگی، باتوں باتوں میں مجھے ماتا جی کا پوچھنا یاد ہی نہ رہا، میری گمشدگی پر وہ بڑی پریشان اور فکر مند ہوئی ہوں گی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ کے جواب میں رام دیو بھیم دیو دونوں پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ پھر بھیم دیو کہنے لگا، بیٹی، تیری گمشدگی پر تو وہ دن رات روتی رہتی ہے اور تجھے یاد کرتی ہے۔ اب تجھے دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی خوشی، اس کی تمانیت کی کوئی انتہا نہ رہے گی۔ پھر ابھی تو حالات نہ جانے کس کروٹ بیٹھتے ہیں، یہ مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایبا نے جو تمہاری مدد کی ہے اور تمہیں بھیڑیوں کے چنگل سے نجات دلائی ہے تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہے گا، اب ہمارے ساتھ دیکھیں کیسا سلوک کرتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے بھیم دیو کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ ایک طرف سے ایک مسلح جوان آیا، اور جس سالار کی نگرانی میں بھیم دیو اور رام دیو کو رکھا گیا تھا اسے مخاطب کر کے اس نوجوان نے کہا، راجہ بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو کو لے کر چلو، انہیں قطب الدین ایبک اور ایبا نے بلوایا ہے۔ یہ الفاظ بھیم دیو اور رام دیو نے بھی سن لیے تھے۔ دونوں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور راجکماری بھی کھڑی ہو گئی، پھر اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، چلے میں آپ دونوں کے ساتھ چلتی ہوں، میں قطب الدین ایبک اور ایبا کی منت سماجت کر لوں گی، امید ہے کہ وہ کوئی سخت قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی تینوں کچھ مسلح جوانوں کی نگرانی میں چل دیے۔ تھوڑی دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ قطب الدین ایبک اور ایبا اور ان کے کچھ سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جب ان کے سامنے گئے تو راجکماری کمار دیوی کو دیکھتے ہی ایبا کے چہرے پر بل پڑ گئے تھے،
آنکھیں قہر اور غضب برسا گئی تھیں۔ پھر وہ ان سالار سے مخاطب ہوا جس کی نگرانی میں بھیم دیو اور رام دیو کو رکھا گیا تھا۔ تمہیں صرف بھیم دیو اور رام دیو کو لانے کے لیے کہا تھا، یہ لڑکی کون ہے جسے تم ساتھ لے کر آئے ہو؟ ایبا کے ان الفاظ پر کمار دیوی حیرت زدہ اور پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر قطب الدین ایبک اور دوسرے سالار ہلکے ہلکے تبسم سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو سپاہی بھیم دیو اور رام دیو کو لے کر آیا تھا وہ انتہائی انکساری میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، یہ بھیم دیو کی بیٹی راجکماری کمار دیوی ہے۔ ایبا نے پھر پہلے جیسے غصے اور ناپسندیدگی میں اس سالار کو مخاطب کیا، کیا یہ بھی اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ جنگ کے دوران گرفتار ہوئی تھی؟ وہ سالار بیچارہ پریشان اور منتشر ہو کر رہ گیا تھا۔ پہلے کی نسبت زیادہ عاجزی سے کہنے لگا، نہیں امیر، یہ گرفتار تو نہیں ہوئی۔ جس وقت ہم ان دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر کے ایک جگہ رکھے ہوئے تھے تو یہ اپنے باپ اور بھائی سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ ایبا نے کچھ سوچا، پھر اس سالار کو مخاطب کر کے کہا، قبل اس کے کہ ہم بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو سے گفتگو کا آغاز کریں، اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو۔ وہ سالار حرکت میں آنے ہی لگا تھا کہ اس موقع پر ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے راجکماری کمار دیوی بول اٹھی، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایبا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور عجیب سے بیگانگی میں کہنے لگا، اور میں تم سے کچھ سننا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ایبا نے اپنے سالار کی طرف دیکھا اور پہلے کی نسبت زیادہ غصے میں کہنے لگا، تم نے سنا نہیں؟ میں نے کہا اس لڑکی کو یہاں سے ہٹا دو تاکہ ہم اس کے باپ اور بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں۔ راجکماری کمار دیوی عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس موقع پر بھیم دیو اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے گیا، اس کی منت کرتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی ضد نہ کر، وہ جو خیمہ قریب نظر آ رہا ہے تو اس کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو جا۔ بیٹی ایبا کے سامنے نہ آ، میں سمجھتا ہوں یہ تم سے نفرت کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے یہاں زیادہ دیر کھڑا رہنے سے اس کی نفرت اپنی عروج پر پہنچ جائے اور ہمارے متعلق کوئی بہتر فیصلہ کرنے کے بجائے یہ ہماری گردن کاٹ دینے کا ہی حکم دے دے۔ بھیم دیو کے ان الفاظ پر کمار دیوی لرس کانپ گئی تھی، چپ چاپ پیچھے ہٹی اور خیمے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عجیب سے انداز میں ایبا نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، جس کے جواب میں قطب الدین ایبک بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھیم دیو، اس سے پہلے جو تیرے لشکر کے ہاتھوں ہمیں اور ہمارے سلطان کو پسپائی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، تو بڑا خوش اور مطمئن تھا کہ تم نے مسلمانوں کو شکست دے کر بھگانے پر مجبور کر دیا، لیکن ہم نے اسی وقت ٹھان لی تھی کہ تجھ سے اپنی شکست کا انتقام ضرور لیں گے، اور دیکھ جو کچھ ہم نے ارادہ کیا تھا اسے ہم نے آج عملی صورت دے دی۔ اب تو ہی بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ قطب الدین ایبک کے اس سوال پر بھیم دیو عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس موقع پر رام دیو نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا، پھر بڑی عاجزی میں کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہوں، میں راجا کا بیٹا رام دیو ہوں۔ قطب الدین ایبک نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ رام دیو نے چند لمحوں کے لیے بڑے غور سے ایبا کی طرف دیکھا، پھر قطب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مسلمانوں کے محترم امیر، میں جانتا ہوں ایبا کو ہمارے خلاف بڑے شکوے اور شکایتیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو سلوک ہوا اس میں میں شامل نہیں تھا، نہ ہی میرا باپ ایسا کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایبا اور میری بہن کمار دیوی کا معاملہ تھا، دونوں اپنے اپنے خیالات پر رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ میں جانتا ہوں ایبا سے ہم نے اچھا سلوک نہیں کیا، لہٰذا ہم کسی بہتر سلوک کی توقع بھی نہیں رکھتے، اور اس کے باوجود یہاں تک کہتے کہتے رام دیو کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ قطب الدین ایبک کہنے لگا، ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں تم باپ بیٹے کا معاملہ ایبا پر چھوڑتا ہوں۔ تم نے ذاتی طور پر بھی ایبا پر مظالم کیے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کے اس کردار کا فیصلہ تو ایبا ہی کرے گا۔ جہاں تک سلطنت کا معاملہ ہے تو بھیم دیو، جو کچھ میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا۔ بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا بڑے غور سے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھنے لگے۔ خیمے کی اوٹ میں کھڑی کمار دیوی نہ صرف ان کی طرف دیکھ رہی تھی بلکہ غور سے ان کی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ قطب الدین ایبک نے بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، بھیم دیو، اس سے پہلے بھی ہم ایک بار تم سے ٹکرا چکے ہیں اور تمہیں ہم نے شکست دی تھی، لیکن شکست دینے کے بعد ہم نے مزید تم سے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ ہم یہی جان کر لوٹ گئے تھے
کہ اس سے پہلے جو ہمیں پسپائی ہوئی تھی اس کا ہم نے تم سے انتقام لے لیا ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد تم نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تم پرامن رہتے اور ہمارے خلاف سر ابھارنے کی کوشش نہ کرتے، لیکن تم نے حماقت کا ثبوت دیتے ہوئے راجپوتوں کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ شاید تم یہ خیال کرنے لگ گئے تھے کہ جس لشکر میں راجپوت ہوں اسے شکست نہیں دی جا سکتی، اور میرے خیال میں آج ہم نے تمہارے اس وہم اور ظام کو بھی توڑ دیا ہے۔ راجپوت تو تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، جہاں کہیں بھی وہ جائیں گے ہم ان کا تعاقب کریں گے، انہیں کہیں ٹکنے اور قوت پکڑنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، کچھ سوچا اور دوبارہ وہ راجہ بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھیم دیو، اگر تم راجپوتوں کو اپنے ساتھ ملا کر ہمارے خلاف لشکر کشی نہ کرتے تو ہم بھی خاموش رہتے اور تمہیں نہر والا پر حکومت کرنے دیتے، لیکن اب تم نے خود حالات کو تبدیل کیا ہے۔ ہم سے شکست کھانے کے بعد تو نے پھر اپنے آپ کو استوار کرنا شروع کر دیا اور خم ٹھوک کر ہمارے مقابلے پر آ گیا، لیکن تمہاری بدقسمتی کہ ہمارے ہاتھوں پھر تمہیں شکست اٹھانا پڑی۔ بھیم دیو، میں نہیں جانتا کہ ایبا تمہارے اور تمہارے بیٹے رام دیو سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے کہ جب میں تم دونوں کا فیصلہ اس کے سپرد کر چکا ہوں تو تمہارا فیصلہ وہی کرے گا، لیکن تمہاری سلطنت سے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ اب تم مزید نہر والا کی حکمران نہیں رہو گی۔ نہر والا کو ہم اپنی سلطنت میں شامل کر رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہو تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے رام دیو دونوں کو اجازت دیتا ہوں کہ واپس نہر والا چلے جاؤ۔ جو لشکر یہاں سے شکست اٹھانے کے بعد نہر والا میں داخل ہو چکا ہے پھر اس کی کمانداری شروع کر دو۔ میں اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ یہیں پڑاؤ رکھتے ہیں۔ میں تم لوگوں کو یہ بھی اجازت دیتا ہوں کہ ان راجپوتوں کو بھی واپس لے لو جو شکست اٹھا کر بھاگ گئے ہیں، انہیں بھی نہر والا شہر کے اندر محصور کر لو۔ جب تک تم اس کام کی تکمیل نہیں کر لیتے اس وقت تک ہم اپنا پڑاؤ یہیں رکھیں گے، شہر پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کریں گے، اس بات کی میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ اور جب تم نہر والا میں اپنی پوری طاقت اور قوت کو جمع کرتے ہوئے لشکر کو استوار کر لو گی تو ہمیں پیغام بھجوانا، تو میں اور ایبا نہر والا پر حملہ آور ہوں گے، اور خداوند قدوس نے چاہا تو نہر والا کو بزور شمشیر فتح کر کے رہیں گے۔ قطب الدین ایبک کے سامنے بھیم دیو کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا رام دیو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ خیمے کی اوٹ میں کمار دیوی انتہائی پریشان اور فکر مند کھڑی تھی، چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، یہاں تک کہ بھیم دیو نے قطب الدین ایبک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں آپ لوگوں سے مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا، آپ لوگ مجھے شکست دے چکے ہیں، راج پاٹ میں آپ لوگوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا اور کہیں سکون کی جگہ جا کر زندگی کے باقی دن گزار لوں گا۔ میں جانتا ہوں اس وقت پورا ہندوستان آپ کی گرفت میں ہے، میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا آپ لوگوں کی نگاہوں میں رہوں گا، اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر بھیم دیو رک گیا تھا، اس لیے کہ قطب الدین ایبک بول اٹھا، بھیم دیو، تمہیں نہر والا چھوڑ کر جانے کی ضرورت نہیں، جس قصر میں تمہارا قیام ہے اپنے اہل خانے کے ساتھ تم اسی قصر میں رہو گے۔ شہر کے اندر تمہارے جس قدر ہم مذہب ہیں انہیں اپنے طور پر عبادت کرنے مندروں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد تمہارے لشکر کا وہ حصہ جو لشکر میں داخل ہو چکا ہے اور محصور ہو چکا ہے اسے شہر سے نکال دو۔ کوئی بھی جنگجو یا ہتھیار بند شخص نہر والا میں داخل نہ ہوگا، اگر کوئی رہے گا تو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد قطب الدین ایبک رکا، کچھ سوچا، پھر دوبارہ بھیم دیو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھیم دیو، ابھی میں نے تمہارے ساتھ اپنی گفتگو ختم نہیں کی، پہلے ایبا کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ تم دونوں باپ بیٹے سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے اس کے بعد میں تمہارے ساتھ اپنی گفتگو کی تکمیل کروں گا۔ ساتھ ہی قطب الدین ایبک سوالیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس موقع پر خیمے کی اوٹ میں کھڑی کمار دیوی عجیب سی پریشانی اور فکر مندی اور درد دل کے ساتھ ایبا کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بھیم دیو اور رام دیو نے بھی ایک بار بھرپور انداز میں ایبا کی طرف دیکھا۔ اس موقع پر ایبا نے بھیم دیو اور رام دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں سب سے پہلے اپنے بھائی قطب الدین کا شکر گزار ہوں کہ تم نے دونوں معاملے میرے سپرد کر دیے ہیں، یہ ان کی مہربانی اور مجھ پر احسان ہے۔ بھیم دیو اور رام دیو، میں جانتا ہوں جب تک راج محل میں میرا قیام رہا
تم دونوں کا سلوک میرے ساتھ برا نہیں تھا، اگر برا ہوتا تو بھی یہاں اس موقع پر میں تم سے اپنا کوئی ذاتی انتقام لینے کا مجاز نہ رکھتا۔ میں تم دونوں کو معاف کرتا ہوں۔ بھیم دیو، تمہاری راجکماری کمار دیوی نے میرے ساتھ جو سلوک کیا، ہو سکتا ہے اس کی نگاہوں میں میں اسی سلوک کا حقدار تھا، بہرحال میں نے اسے بھی معاف کیا۔ خیمے کے پیچھے کمار دیوی نے جب یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایبا کی آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بھیم دیو اور رام دیو، میں نے تم دونوں باپ بیٹے کو معاف کر دیا ہے، اب آخری گفتگو کرنی ہے، وہ محترم قطب الدین ایبک ہی تم سے کریں گے۔ ایبا کے ان الفاظ پر قطب الدین ایبک مسکرایا، بھیم دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھیم دیو، اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر واپس شہر چلے جاؤ۔ شہر میں جس قدر مسلح جوان ہیں انہیں شہر سے باہر نکال دو۔ اگر وہ تمہارا حکم مان جائیں تو بہتر، اگر وہ تمہارا حکم نہ مانیں تو پھر تم دونوں باپ بیٹے ہمارے پاس چلے آنا، ہم انہیں قلعے سے نکال باہر کریں گے۔ بھیم دیو، ہم ارادہ کر چکے ہیں کہ قلعے کے اندر کوئی بھی ہتھیار بند یا مسلح جوان نہیں رہے گا، سب کو شہر اور قلعہ خالی کرنا ہوگا۔ قلعے کے اندر ہم اپنے لشکر کا ایک حصہ رکھیں گے، نہر والا میں اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کریں گے، اس کے بعد میں اور ایبا اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ بھیم دیو، ایبا تمہیں معاف کر چکا ہے، لہٰذا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم تینوں اپنے شہر جاؤ، پہلے اپنے شکست خوردہ لشکریوں سے گفتگو کرو، جو وہ جواب دیتے ہیں اس سے مجھے مطلع کرو، اس کے بعد میں کوئی کارروائی کروں گا۔